يسمعون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نوركم فيصرخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفقوا لو شاء الله أنعم إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لا ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسبون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلمون شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أدعكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدون هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لمسنا على أهلهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وما نؤمر ننكس في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه شعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يرحمنا يا أرحم الراحمين 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 رحمة الله وبركاته عليكم على البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ليطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك بدر سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد على معلوماتك وبداية كلمتك كلما ذكرك ذاكرا وغفر عندك الغافلون وسلم رضي الله تبارك وتعالى لشهادتنا أصحاب رسول الله أجمعين sampai geser-geser dikit. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Naon, Mak?
استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم Saya nggak? Saya Pak. Ustaz. Saya. Salah. أفضل الذكر فعلا من نويت الذكر تقربا إلى الله وخروجا عن المعصية ومغفرة من الذنوب الصغائر والكبائر ففداء من النار خصوصا إلى أرواح من جميع أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سوء رب استجب لي آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سوء
رب استجب لي آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم صلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه شفاعة بركة سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة يا الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Pilih aja sambil sama yang mana? Coba. Itu buat anak sambil gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li awladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina fid din wa li ashabina wa liman habana fi wa liman asada ilaina wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma inna nas'aluka an tusibana ala qiraatina hadhihi wa mughfiriha ثوابا جزيلا واجرا منك عظيما وتتقبلها منا بفضلك وإحسانك قبولا حسنا جميلا جليلا وترك اللهم أن تجعلنا منا هدية توصل إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم زيادة في شرفه وكرمه ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح كل وصحابة والقرابة ورسول الله أجمعين ثم ثوابا مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من الأولياء والشهداء والصالحين خصوصا إلى روح Amin. Haji Masri bin Harun, Haji Sadiq bin Haji Umri, Haji Abdul Hadi bin Haji Hasan, Haji Almiyah binti Ismail, Haji Muhammad Yusuf Haji bin Abdul Hadi, Haji Umri bin Abdul, Haji Aminah binti Ibu Rahmat, Haji Badri binti Haji Umri, Mukri bin Haji Umri, Haji Asra bin Masrani, Haji Iti binti Haji Samad, Haji Qasim binti Tahir, Haji Habib bin Anis, Ijo bin Layan, Haji Ainur binti Ijo, Mardiana binti Mukri, Haji Asran bin Haji Abdul Sani, Suraidi bin Mukri, Asman bin Abdullah, Tasib bin Abdullah, Siti Anissa binti Amri, Al-Qawanira binti Kartu, Sidang Keriwan bin Rukbafa, Batu Kira binti Abdullah, Yatina binti Fatidah, Pasamudi bin Ridan, Fakaiman bin Siyis, Wanita ma'na wa nabi sababihi. Allahumma nawwir ala ahli al-kuburi kuburahum وأنزل عليهم الرحمة والمحبة والسرور. اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعل الجنة منازلهم ومساكنهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن لهم في قبورهم وحساء وفي القيامة شفيعا وللنيرة سترا وحجابا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وربنا إنك رؤوف رحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Tes. Bapak yang di luar mohon ke dalam, Pak. Bingung sama bapak-bapak nih, suka di luar. Ya, bapak-bapak yang ganteng, yang merasa ganteng. Sabana. Oh, ada dia. Cari dulu. 10 menit. Nah, bentar 10 menit di sini aja kan. Ada kelihatan. Jangan. Jangan.
Di bawahnya. Kamu apa sih? Ini mat. Waalaikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan mubarakah, tahiyatan ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah fattahil alim alladhi arsyada man istafahu min ibadihi lita'alluma wa ta'lim waja'ala 'ilma sababan najati wal fawzi bil ulfa 'inda malikil 'azim yahdi ila sabil ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala man arsalahu Allah hadiyan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi maqamil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita di tempat yang penuh rahmat ini, masih mengumpulkan kita di tempat yang penuh berkah ini, dan juga yang kita hormati. Alhamdulillah, pada saat ini kita kehadiran Ustaz Khairul Razi dan juga ustaz-ustaz yang lain. Di sini ada Ustaz Sahri, ada Ustaz Akmal dan lain-lain, dan juga yang kami hormati para orang tua kita. Di sini ada Ki Haji Warsono dan juga ada Haji Warsono, ada Haji Bahrani, dan juga ada Haji Mutia, dan juga seluruh hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita. Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita. Allah Subhanahu wa taala mudahkan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Dan juga terima kasih yang sudah menyumbang dan juga membantu. Kita doakan mudah-mudahan yang menyumbang dan membantu, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya. Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Allah Subhanahu wa taala mudahkan rezekinya. Allah Subhanahu wa taala lancarkan urusannya. Allah Subhanahu wa taala berikan mereka keturunan yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mencintai kita. Allah Subhanahu wa taala masih merahmati kita. Allah Subhanahu wa taala masih menyayangi kita. Seperti disebutkan di dalam kitab Kashful Khafa halaman 109, di sana ada hadis yang disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardh yarhamukum man fis sama. Kata Rasulullah di situ, irhamu, kasih sayanglah kita di bumi. Di bumi ini nah, Pak, Bu, yang di bumi ini nah, kita saling berkasih sayang. Sama manusianya kah? Sama binatangnya kah? Kenapa? Yarhamukum man fis sama. Apabila kita saling berkasih sayang, maka yang di langit menyayangi kita. Siapa di langit? Burung kan? Siapa? Pesawat kan? Seperti disebutkan di dalam kitab Kasyif an Haqaiqus Sunan jilid 10 halaman 3158. Di sana maknanya yarhamukum man fis sama, makna daripada yang di langit merahmati kita, yaitu malaikat yang di langit menjaga kita dari apa? Menjaga kita dari musuh-musuh kita. Menjaga kita daripada yang mengganggu kita, dan mereka selalu memintakan rahmat untuk kita, dan juga mereka selalu memintakan rahmat untuk kita. Kurang semangat ya, Bu? Nanti kita bagi-bagi siwak, boy. Harus semangat malam ini kita. Nah, khususnya
kasih sayang kita ini, perhatian kita ini, kita fokuskan buat saudara kita sekarang yang ada di mana? Palestina. Di sana mereka, rumah mereka dihancurkan. Keluarga mereka di sana dibunuh. Harga diri mereka di sana diinjak-injak. Paling sedikit, sisihkan sedikit daripada harta kita. Paling sedikit. Nggak ada uang. Nggak ada uang. Paling sedikitnya lagi. Apa? Ketika selesai sholat, angkat kedua tangan kita. Kita doakan saudara kita di sana. Paling sedikit sudah. Nah, itu tanda apa? Tanda kita kasih sayang sama mereka. Nah, seperti disebutkan di dalam kitab Musnad Imam Ahmad, hadis nomor 13.568. Di sana hadis disebutkan, la yu'minu 'abdun hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak sempurna imannya seorang hamba hatta sehingga dia mencintai saudaranya daripada kebaikan seperti mencintai kebaikan untuk dirinya. Kita cinta kebaikan untuk diri kita. Kita harus cinta juga dengan kebaikan untuk mereka. Itu tandanya apa? Tanda kesempurnaan itu tanda sebuah kesempurnaan iman. Kita cinta sebuah kebaikan, cinta ini untuk diri kita, kita berikan itu untuk mereka juga. Itu tandanya kasih sayang kita untuk mereka. Itu kita buka TV, ada berita Palestina, apa? Jangan diganti. Lah, buka TV berita Palestina diganti langsung ke sinetron. Ada yang mengganti ke FTV. Lah, ada juga ini yang ganti kemana? Ke drakor. Tahu drakor lah, Bu? Tahu drakor lah? Nah, alumni kan masih kan? Tanda Hendra nih. Macam-macam sekarang. Buka Instagram, scroll, ada berita Palestina, langsung di scroll diganti. Jangan. Ada kalam habaib di Instagram, langsung diganti. Ada lagi kalamnya ulama di Instagram, langsung diganti. Jangan. Tonton dulu. Lihat berita Palestina, ditonton dulu. Lah, supaya apa? Supaya merasa di dalam hati ini. Lihat kalam habaib, ditonton dulu. Supaya apa? Bisa mengambil faedahnya. Lihat lagi kalamnya ulama, ditonton dulu. Supaya apa? Agar kita bisa mengambil pelajaran dari kalam-kalam mereka. Makanya kata teman saya dulu, waktu kami lagi khidmah di rumahnya Habib Umar, lah, dulu tuh kata teman saya, kalau mau tahu, Pak Bu, kalau mau tahu orang itu ahli surga atau enggak, lah, lihati Instagramnya. Lah, kalau mau tahu orang itu ahli surga atau enggak, lihati Instagramnya. Buka Instagramnya, scroll 10 kali. Tahu scroll lah, Pak? Tahu scroll lah? Nah, di scroll 10 kali. Kalau yang timbul kalamnya habaib, foto-foto ulama, tanda ahli surga. Nah, tapi kalau kita buka, kita scroll 10 kali, yang timbul apa? Yang timbul apa? Yang timbul drakor. Kita doakan semoga beliau tobat masuk surga juga. Amin.
Jangan sampai ada di antara kita masuk neraka lah tinjak sedikit api neraka itu nah, sampai ke kepala sudah sakitnya. Apalagi di sana sehari 2 hari. Jangan sampai. Insya Allah malam ini kita melanjutkan pelajaran kita di kitab Taqrirat Sadidah. Baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Min kitab Taqrirat Sadidah fi Masail Mufidah. Pelanggar Aqsamul Miyah min haitsul hukum al-awwal at-tahiru bi nafsihi al-mutahhiru li ghairihi wa yusamma at-tahur wal mutlaq wa ma'na al-mutlaq ay mutlaqun 'anil ghairi al-lazim 'inda al-'adim bi halihi min ahli al-'urfi wal lisan fala yahtaju ila taqyid wa mithluhu al-mughayyiru bi ghairi munfaq kama il-bir wa ma'il bahar wa yusamma ma'al mutlaqan wa tasihu taharatu bihi fa khilafil muqayyidi bi qaydin lazim kama il wardi wal qahwati wal asiri fala yusamma ma'an mutlaqan wa la tasihu taharatu bihi. Aqsamul ma'ul mutlaq min haitsul karahah yang kasimu ila qismain. Al awal ghairu makruhin isti'maluhu wa tsani makruhun isti'maluhu wa huwa arba'a. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah malam ini kita mengkaji bab air. Pentinglah kira-kira bab air. Pentinglah. Kita wudu pakai apa? Mandi pakai apa? Apalagi nyuci baju pakai apa? Pakai baju. Lah, ada kan mandi pakai baju pakai minyak Dayak? Ibu buang souvenir aja nih. Bukan konter nggak tahu. Lah. Jadi kita malam ini mengkaji bab air. Sayang kita 10 tahun kesana kesini hadir majelis, nggak pernah lagi mengkaji bab air. Sayang. Gunanya apa? Supaya kita wudhu itu sah. Jangan sampai wudhu pakai air mustakmal. Tahu air mustakmal lah? Nah, makanya insya Allah malam ini kita kaji. Sehingga apa? Sehingga wudhu kita sah. Mandi kita sah. Nyuci baju dengan cara yang benar. Akhirnya apa bajunya? Suci. Karena apa? Nyuci baju itu kalau sampai salah caranya, itu baju yang kita pakai ini masih dalam keadaan najis. Oh, bersih, putih, bersinar, tapi najis. Dibawa sholat salah? Tidak. Wudu pakai air mustakmal tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, sholatnya sah lah. Tidak. Makanya malam ini kita mengkaji bab air. Nah, karena di kitab fikih manapun itu pasti mengkaji bab air. Jarang ada kitab fikih itu tidak ada bab airnya, jarang. Pasti ada bab air. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Aqsamul miyah min haitsul hukmi. Bagian air dari segi hukum. Ada berapa? Ada 3. Nah, bagian-bagian air dari segi hukum ada 3. Yang pertama, hukumnya tahir fi nafsihi mutahhar li ghairihi. Jadi yang pertama air itu suci, airnya suci dan juga mensucikan yang lain. Pahamlah? Paham kan enggak? Yang pertama air dia suci, airnya suci dan juga mensucikan yang lain. Itu bisa dinamakan air mutlak. Nah, namanya apa tadi? Air mutlak. Nah, air mutlak itu apa? Yaitu air murni. Nah, nanti dengarlah. Ini setahun sekali jadi jelaskan. Jadi air mutlak itu air murni
yang tidak bercampur dengan apapun. Nah, air mutlak adalah air yang tidak bercampur dengan apapun dan tidak pernah dipakai untuk kewajiban bersuci. Paham? Sekali lagi. Di belakang guring-guring, belum paham lagi. Lah, jadi ini perlu fokus fikih nih. Lain nasihat-nasihat biasa lain. Perlu fokus kita. Jadi air mutlak adalah air yang tidak ada bercampur dengan apapun dan juga tidak pernah dipakai untuk kewajiban bersuci. Paham? Baik. Situ dulu. Pahamlah situ. Dijelaskan. Itu tadi secara singkat. Sekarang secara mendetail lagi. Jadi air mutlak adalah air yang tidak bercampur dengan apapun. Contohnya mana air? Nah, ini namanya air mutlak, air murni. Nah, lihatlah yang di belakang. Tidak bercampur dengan air apapun. Adapun air yang sudah bercampur, ini contohnya. Maaf lurus. Nah, ini air yang sudah bercampur ini namanya apa nih? Teh kok, bukan air kok. Seumpamanya air ini saya kasih sedikit kopi sedikit saya kasih, saya aduk, berubah sedikit, masih boleh dipakai wudhu? Salah. Masih boleh. Kenapa masih boleh? Karena masih dinamakan air. Selama ini masih dinamakan air, selama masih dinamakan air, walaupun dia dicampur dengan sesuatu sedikit, tidak ada masalah, bisa dipakai berwudu. Tapi kalau sudah tidak dinamakan air, nih contohnya, apa namanya? Teh ke air, namanya teh. Air teh, sama kayak orang Banjar, boy. Mau makan apa? Mau makan iwak apa? Iwak ayam. Iwak ayam. Kayak mana kan iwak ayam? Orang tanya lauknya apa? Iwak ayam. Lah jadi ini teh nggak bisa dipakai berwudu. Nah, lalu ini air putih. Ini namanya air yang belum dicampur. Adapun dicampur sedikit, tidak ada masalah. Selama masih dinamakan air putih. Dan juga daripada tadi, air mutlak adalah air yang tidak dicampur dan tidak pernah dipakai untuk kewajiban bersuci. Apa contohnya kewajiban bersuci? Seperti berwudu. Seperti berwudu. Jadi air yang sudah dipakai berwudu atau air yang sudah dipakai untuk mandi wajib, atau air yang sudah dipakai untuk menghilangkan najis dengan berbagai syaratnya, maka air itu sudah tidak bisa dipakai lagi untuk berwudu. Jangan sampai suami istri mandi ganti-gantian. Suaminya mandi, diambil airnya, istrinya lagi mandi pakai air itu. Ini tidak sah namanya. Jadi sekali lagi, air mutlak secara hukum yaitu hukumnya suci dan juga bisa mensucikan yang lain. Dan air mutlak secara makna yaitu air yang tidak pernah dicampur atau bercampur tapi berubah sedikit dan tidak pernah dipakai untuk kewajiban bersuci. Paham tadi kewajiban bersuci lah? Paham lah? Mau ditanyai lagi ya? Siap ditanya lah? Pesabana.
Ada pertanyaan. Lah, ada pertanyaan. Kita biasa punya gentong di rumah, betul lah? Punya gentong. Isinya air. Tiba-tiba di dalam gentong itu tumbuh lumut. Gara-gara tumbuh lumut itu warnanya berubah. Kira-kira kayak mana hukum airnya? Yang mana, Pak? Maka hukumnya air itu masih dihukumkan air mutlak. Dia suci dan bisa mensucikan yang lain. Loh, kenapa? Ini kan berubah. Dia tetap masih suci karena dia berubah dengan sesuatu yang tidak bisa dia hindari. Misalnya air menghindar dari lumut. Kayak orang jatuh cinta. Langsung sabana. Langsung baru umpan sedikit. Ya, sabana. Orang jatuh cinta nggak bisa jauh loh. Sama kayak kita nih, nah, jatuh cinta dengan Rasulullah. Setiap saat nggak bisa lupa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi itu yang pertama, air mutlak. Hukumnya apa? Dia suci dan juga mensucikan. Lalu air mutlak ini tidak ada bercampur dengan apapun dan juga tidak pernah dipakai untuk kewajiban bersuci. Paham? Minum kah? Jangan semuanya. Lalu yang kedua adalah air yang suci. Ini yang kedua lagi, yang kedua. Airnya suci tetapi tidak bisa mensucikan yang lain. Nah, tadi yang pertama airnya suci tapi bisa mensucikan yang lain. Ini airnya suci tetapi tidak bisa mensucikan yang lain. Contohnya kayak apa? Kayak air yang sudah bercampur tadi, sudah berubah warnanya. Contohnya kayak apa? Kayak ini air. Nah, kayak apa? Kayak teh ini. Teh ini hukumnya suci, boleh diminum. Hukumnya suci, boleh diminum. Tapi sahlah dipakai wudhu? Tidak sah. Kenapa? Karena ini bukan air lagi sudah. Paham? Dan daripada air yang suci dan juga tetapi dia tidak mensucikan adalah air mustakmal. Ingatilah, air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Air mustakmal itu air yang pernah dipakai untuk kewajiban bersuci. Pahamlah? Sekali lagi. Air mustakmal adalah air yang pernah dipakai untuk kewajiban bersuci. Contohnya apa? Kayak tadi. Air yang sudah dipakai wudhu namanya air Air yang dipakai mandi wajib namanya air mustakmal. Lah, jadi air yang sudah dipakai wudhu tidak bisa dipakai wudhu lagi. Jangan dikumpulkan. Lah, dikumpulkan dipakai wudhu lagi. Ya, jangan. Atau air habis mandi wajib dikumpulkan dipakai mandi lagi. Ya, jangan. Kamu minggir lu. Itu nih, ibu di belakang kada melihat. Mana pawangnya nih, Hendra? Pawangnya anu. Lalu ada pertanyaan. Tadi mandi wajib airnya mustakmal. Sekarang
ada pertanyaan. Mandi sunnah. Air yang kita mandi, yang kita pakai untuk mandi sunnah, mustakmal lah hukumnya. Hah? Atau air yang kita pakai mandi biasa, hukumnya mustakmal lah. Mustakmal lah. Kenapa tidak? Karena tidak dipakai untuk mengangkat hadas. Nah, jadi kita ini berpikir secara syariat. Kalau air yang kita pakai untuk mandi wajib, itu hadas terangkat. Nah, itu jadi mustakmal sebabnya. Tapi kalau kita pakai untuk mandi sunnah, atau pakai untuk mandi untuk dingin-dingin aja, untuk menyegarkan badan aja, maka air itu tetap bisa dipakai untuk mandi wajib lagi. Dengan syarat jangan sampai tercampur dengan sabun. Kalau tercampur dengan sabun sama aja kayak sahnya, berubah warnanya. Namanya air apa? Air air sabun, lain air biasa lagi sudah. Sama juga. Nah, ini hati-hati nih. Biasa bapak-bapak nih lah. Makai minyak harum. Makai minyak harum itu bagusnya setelah wudhu. Kenapa? Kalau kita pakai minyak harum sebelum wudhu, lah itu minyaknya kalau tertinggal masih banyak di tangan kita minyaknya, kita ambil air, kita basuh muka kita, sedangkan airnya sudah banyak berubah. Sekira-kira air itu bukan lagi dinamakan air, tapi dinamakan air harum, bukan air biasa lagi dah, tapi dinamakan air harum. Nah, maka itu airnya tidak sah. Jadi harus dibersihkan tangan kita dulu. Kalau berubah sedikit, tidak ada masalah. Tapi kalau sampai berubahnya banyak, sampai namanya bukan air putih lagi, tapi air harum, maka air itu tidak bisa dipakai untuk berwudu lagi. Sekarang pertanyaan, air ini bolehlah dipakai wudu? Kenapa? Suci. Namanya air apa? Air apa? Air mutlak. Namanya air mutlak. Apa itu air mutlak? Yana, siwak. Ayo, yang biasa apa air mutlak artinya? Bentar. Air mutlak secara hukum. Angkat tangannya, yang mana? Ayo, apa? Lain secara hukumnya. Dengan ayo yang lengkap. Tadi apa tadi? Ada di situ tadi. Hukum air mutlak tadi apa? Apa? Ya, hukum air mutlak adalah air yang suci dan juga mensuci. Ini hadiahnya. Buka Google. Ambil ke depan. Satu lagi. Nah, carikan yang ganal nah. Ayo, air mutlak secara artinya apa? Air mutlak secara artinya apa? Ayo, siapa lagi? Air yang tidak tercampur oleh apapun. Ya, terus? Dan dapat mensucikan. Kurang setengah. Siwaknya setengah aja. Ayo, cepat, ayo. Air suci yang tidak disucikan. Itu tadi hukumnya sudah dijawab ini. Lepas sudah. Sudah tanggal. Nyerah sudah. Jadi air mutlak
secara arti adalah air murni yang tidak bercampur dengan apapun dan tidak pernah dipakai untuk kewajiban bersuci. Contohnya seperti wudhu tadi. Lah, satu pertanyaan lagi. Apa artinya air mustakmal? Ayo, apa? Air yang sudah digunakan untuk bersuci. Mantap, sudah. Bisa mensucikan. Woi, dapat, woi. Bagi setengah katanya. Ayo, langsung dua nah. Langsung dua. Pertanyaan 2 minggu yang lalu. Kambing. Oh iya, kambing. Masalah kambing, masalah sapi. Langsung dua. Siap nggak? Apa ya? Sebutkan. Bukan. Itu terlalu sulit. Berapa sapi pantas bisa dikurbankan? Hah? Salah. Nah, betul. Salah. Benar. Lagi warna. Terakhir nih. Bocoran jadi sudah. Bocor. Udah sampai sini dulu. Insya Allah minggu depan kita mengkaji air yang najis atau air mutanajis, lalu tata cara mencuci baju lah, supaya kita mencuci bajunya suci. Jangan sampai bajunya dicuci bersih tapi masih najis. Jangan sampai. Doa penutup. على هديه وبدنية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب الذين آمين يا الله يا رسول الله بحق نور محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا إمام المؤمنين والمؤمنات. السلام عليك يا روحي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الأرواح. خذ بيد قلت خلتي أدركنا. خذ بيد قلت خلتي أدركنا. خذ بيد قلت خلتي أدركنا. الله صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بالله اللهم يا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقود الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم يا الله
اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بنور القرآن. اللهم نور قلوبنا بنور الصلوات وزين أخلاقنا بنور الصلوات. اللهم نور قلوبنا بنور مجلس العلم يا الله يا ربي يا ربنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. وامضي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بسر النبي وآل النبي بسر سورة الفاتحة. Doa penutup. Apa? Rotip aja, rotip penutupnya. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته كربتي وإلى أرواح مشايخنا ومعالينا السادة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Takabbalallahu minkum. Tutup, takabbalallahu minkum. Takabbalallahu minkum, taqabbal ya karim.